رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله عز وجل في مقام آخر وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل کا ایسا بادل ہے کہ جو باطن کی زمین کو سیراب کرتا ہے. انسان کی انسانیت کا تعلق اس کے باطن کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ. اندر اگر محفوظ ہے تو انسان محفوظ ہے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے گھر سے اٹھایا، باپ کو کہا کہ ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھیجیے، یہ بھی کھیلے کودے. تو انہوں نے بھیج دیا. یہ کنویں میں پھینک کے آ گئے. کنویں میں پڑے رہے، قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا، پانی کے لیے بندے کو بھیجا، کنویں میں ڈول ڈالا، جب باہر نکالا تو اندر بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یوسف علیہ السلام. ایک کے بعد دوسرا بے ایمان ٹکرا، انہوں نے جا کے مصر میں بیچ دیا. مصر میں جب بیچ دیا تو بادشاہ نے خرید دیا. ان کے گھر رہے تو وہاں بدی کا الزام لگ گیا، انہوں نے اٹھا کے جیل میں بھیج دیا. لیکن یوسف علیہ السلام مخلص تھے، ان کا اندر سلامت تھا، باطن پاک تھا. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں والوں نے اٹھا کے مصر میں بیچا، مصر والوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. جب رب نے دیکھا کہ میرے مخلص بندے کو یوں پے در پہ رسوا کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے اپنی غیرت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو مصر سے نکالا اور مصر کی جیل سے نکال کے تخت شاہی کے اوپر بٹھا دیا. باطن کی سلامتی کے ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دنیا میں مسلمان جتنے گناہ اور فسق و فجور کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باطن مر چکے، یعنی ان کے ضمیر مر چکے. ہندوستان کے ظلم و ستم آپ لوگوں کے سامنے کہ وہاں کتنے لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے. ہندو گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو بندہ کسی کو مرتد کرے گا، اگر لڑکی کو مرتد کرے گا تو اس سے نکاح کر لے، شادی کر لے. اس کو 2.5 لاکھ روپیہ انعام دیا جاتا ہے. اس مرتد کرنے والے ہندو لڑکے کو فوراً نوکری ملتی ہے اور ایک گھر بھی فری میں تیار ملتا ہے. یہ مودی کی اپنی انتہا پسندی اور اپنی مذہب کے ساتھ وفاداری. اور ہمارے حکمران تو بے ایمان ابن بے ایمان ابن بے ایمان ہیں. ان کو تو اسلام سے کوئی رواداری کی بات ہی نہیں. تو جب باطن مر چکا ہو تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. اب ایک خبر تھی کہ دیکھو جی ہندوستان میں کتنے مدرسے ہیں، ہندوستان میں کتنی تبلیغی جماعت کے افراد ہیں، ہندوستان میں کتنے علماء ہیں، تو پھر بھی مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو تم چنے کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو جو تم کہتے ہو ملک کے وارث ہیں. مدرسوں والوں کو، تبلیغ والوں کو، جہاد والوں کو تو تم دہشت گرد کہتے ہو. جب ثمرہ ملتا ہے، جب کچھ کھانے کو ملتا ہے تو تم آگے ہوتے ہو. جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو پھر مدرسے والے آگے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلۃ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے. یہ ذلت. ان مرتد ہونے والوں میں ایک ایسی لڑکی بھی ہے جو حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن بچی مرتد ہوگی، کافر ہوگی. پتہ نہیں وہ کس مدرسے میں پڑھتی ہوگی کہ اگر اس میں کوئی تربیت ہوتی تو وہ ادنا سا مسلمان کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھی مرتد.
لیکن مسلمانوں کو اس پر کوئی احساس، اس پر کوئی لحاظ نہیں۔ ہمارے لیے روزہ رکھنا پریشانی میں نہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، اتنے بے ایمان ہیں، اتنے دل کے کالے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، وشعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ، میری امت کا مہینہ۔ لیکن امت کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، امت کو بخار چڑھا ہوا ہے، تو جب باطن مر جاتا ہے تو پھر انسان خرافات میں پڑ جاتا، پھر انسان دیکھا دیکھی میں پڑ جاتا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا اور قدر نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت امت کے اندر ایک نمونہ ہے، ایک منزل ہے، ایک انتہا ہے، وہاں تک جانا ہے، وہاں سے آگے نہیں جانا، ان تک جانا ہے، اور اس طرح جانا ہے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوئی، تب تابعداری ادا ہو، تب فرما برداری پوری ہو۔ اپنی مرضی کے ساتھ جائیں گے تو پھر نہیں، جس طرح جانے کا طریقہ ہے اور جس طرح کے اوپر جانے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اس طرز اور طریقے کے ساتھ جائیں گے تو وفاداری پوری ہوگی۔ یہ لوگ مرزائی کیوں ہو رہے ہیں؟ مرزائی اس لیے ہو رہے ہیں کہ بدعتیوں نے ان کے اندر سے سنت کی محبت چھین لی ہے۔ یہ بات میں دعوے سے کروں، تم جنازہ پڑھو اپنی مرضی سے، قبر پہ اذانیں دو اپنی مرضی سے، درود ایصال ثواب کرو اپنی مرضی سے، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو اپنی مرضی سے، اور بھی جتنی باتیں ہیں، نماز کے بعد زور زور سے کلمہ پڑھو، پوچھو یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے کلمہ پڑھنا کوئی جرم ہے۔ عام بندہ سوچتا ہے واقعی کلمہ تو کوئی بری بات نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے پڑھا؟ نہیں پڑھا تو کیوں پڑھا؟ قبر پر اذان تو جرم نہیں ہے، لیکن قبر پر کیوں دیتے؟ پیغمبر نے تو نہیں دی۔ ایک بندہ باہر سے مجھے آ کے پوچھتا ہے کہ فلانا بندہ کہہ رہے ہیں کہ میری امانت آپ کے پاس پہنچ گئی، میں کہتا ہوں نہیں، وہ جا کے کہتا ہے پہنچ گئی۔ یہ جو بندہ جا کے پیغام لے کے گیا یہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے؟ یہ بے ایمان ہے۔ ہم علماء کا کام دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں ہے، دین بتانا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ دین تو اللہ نے بنایا، وہ بن چکا، ہمارا کام ہے بتانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، اور یہ ترجمہ قیامت تک یہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا، عمر نے بھی یہی کیا، علی اجویری رحمۃ اللہ نے بھی یہی کیا۔ سکول کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پوچھو وہ بھی یہی کرے گا، کیونکہ دین بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو جب سنت کی عظمت لوگوں کے اندر سے نکل گئی تو اب لوگ بے مہارے ہو گئے۔ جنگل میں جو جانور سال بھر کھلے رہتے ہیں، ان کے مالکوں کو ان کے جانوروں کے شام گھر آنے کا انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جانور ادھر ہی ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی پتہ ہے ہم نے ادھر رہنا۔ اور جو جانور روزانہ صبح کھولا جاتا اس کے سیانے لوگوں نے اتنے سارے دانے شام کو لوگ بکریوں کو رکھتے ہیں، وہ دانوں کے پیچھے جنگل میں کیا کیا وہ بوٹیاں کھاتے ہیں، لیکن وہ دانوں کی اس چاند کے پیچھے شام کو وقت سے واپس آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری رات کہاں ہے، ان کا مرکز کہاں ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا مرکز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ مر گیا، فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کو بلانا تو نہیں ہے، اس کے لیے دعا تو کرنی ہے، لیکن دعا کا طریقہ کار ہوگا تب دعا ہو۔ کیا آپ دعا کو جبرن اللہ کے سامنے منوائیں گے کہ تو بخش، بس میں نے کہا پھر تو یہ ٹھیک بات، یہ تو کہہ دیے دعا کرنا جرم۔
لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈی سی آفس میں ڈی سی صاحب کا سرکاری اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، اب میں دروازے پہ پہنچ گیا، میں کہتا ہوں جی یہ میرا کام کرے، ڈی سی صاحب مجھے کہتے ہیں جی میں تو چھٹی کٹا کل آپ آئے، میں کہتا ہوں تو ڈی سی نہیں ہے، تنخواہ نہیں لیتا، حرام کھاتا ہے، فلانا ہے، تو مجھ سے بڑا دھوکہ باز بھی کوئی ہے؟ بھائی اس کا ٹائم ختم، صحیح کہہ رہے، ڈی سی تو اب بھی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم میں مجھے آنا چاہیے، طریقہ کار ہوتا ہے کام۔ ایصال ثواب کا تعلق دیگوں کے ساتھ نہیں، روٹیوں اور چاولوں کے ساتھ نہیں، ایصال ثواب کا تعلق آپ کی پڑھائی کے ساتھ ہے۔ جب بندہ مر گیا، ابھی جنازہ نہیں ہوا، غسل بھی نہیں ہوا، ایصال ثواب شروع ہو گیا۔ ایصال ثواب تو زندوں کے لیے بھی ہے کہ زندہ لوگ آپ اور اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میں 2 نفل پڑھے میرے باپ کو عطا فرما، اے اللہ فلانے پر رہی ہے، ایصال ثواب بھی اور کیا ہے، اے اللہ میں نے یہ تلاوت کی، میرے استادوں کو اس کے درجات عطا فرما، میرے فلانے کو اس کی عظمت اور بزرگی اور نور عطا فرما۔ تو اپنے پاس سے کرنے کا نام یہ ہے کہ دین بنا لیا، دین بنایا نہیں جائے گا۔ لوگ اتنے پاگل ہیں، دنیا کی ساری باتیں سمجھتے ہیں، فوج والوں کا یہ اصول، پولیس والوں کا یہ اصول، سکول والوں کا یہ اصول، کالج والوں کا یہ اصول، دین کا کوئی اصول نہیں۔ تیزاب ہاتھ پہ کوئی ڈالتا ہے نہیں، اس کا اصول ہے، ہاتھ جل جائے گا۔ اسلام کا بھی اصول ہے، ضابطہ ہے، یہ تھوڑا ہے جہاں جو چاہو لگا دو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی قدر کرو، رمضان کی قدر کرو، اس کو قیمتی بنو، اور قدر رمضان کی کم از کم یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، اور ہر بندہ تراویح پڑھے، اور تراویحاں 20 ہیں، 8 نہیں ہے، یہ یاد رکھو، 8 تراویحاں نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھو، 20 تراویحاں پوری، 20 تراویح پوری 20 تراویح ہوں گی تو آپ کی تراویح پوری ہوگی۔ یہ تو آزاد خیالی ہے، کوئی 8 پڑھے، کوئی 6 پڑھے، کوئی 12 پڑھے، کوئی 14، جب دل کیا چلا گیا۔ اسلام نہیں، کبھی کوئی نہیں پوچھتا جی روٹی کتنی کھائیں، اچھا جی پانی کتنا پی لینا چاہیے، اور پھر یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، کوئی اس پر نہیں لڑتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کا رنگ بدل جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا، اور رمضان کے آخری 10 دن تو حضرت سوتے ہی نہیں تھے، اور اپنے گھر والی ازواج میں طاہرات رضی اللہ عنہ کو بھی سونے نہیں دیتے، کہتے تھے عبادت کرو، کوئی بات۔ کبھی اس بات پر جھگڑا سنا تو یہ کہے گی نہیں ہم رات ساری جاگیں گے، پورا مہینہ جاگیں گے، گھر والوں کو بھی جگائیں گے، نہ، نماز پڑھنی ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، قرآن کہتا ہے کہ تو نے اس بندے کو دیکھا ہے بے ایمان کو، ینہی جو منع کرتا ہے، عبدن ایسے بندے کو، اذا صلی وہ نماز پڑھتا ہے، یہ منع کرتا ہے 8 20 نہ پڑھی، 8 ہے، کوئی بات ہے۔ تو اسلام کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت بھی تمہارے لیے اسی طرح ہے، اور میرے صحابہ خلفائے راشدین و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، خلفائے اربعہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، عثمان علی، ان چاروں کا کام بھی تمہارے لیے اسی طرح ہے جس طرح میرے۔ تراویحاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہیں 20، اس وجہ سے اس خطرے سے پابندی کرنا چھوڑ دی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، وہی اترنے کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے کھڑی نہیں کی، حضرت عمر نے باقاعدہ مڑ کے رواج دے دیا، رواج دے دیا کہ اب تو وہی اترنے کا زمانہ نہیں ہے، اب تو نبوت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ تمہارے اوپر فرض ہوگی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو رمضان تو بڑی عزت کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت نہرن، جنت کے اندر ایک نہر ہے، یقال له رجب، اس نہر کا نام ہی رجب ہے۔ من صام 3 ایام فی رجب، جس نے رجب میں 3 روزے رکھے، سقى اللہ من ذلك النہر، اللہ اس کو قیامت کے دن اس نہر سے پانی پلائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہر کیسی ہے، اشد بیاضا من اللبن، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے،
اعلی من العسل، اور اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ رجب میں جس نے 3 روزے، تو رمضان ہے، رمضان تو دن کی عبادت روزہ، اور روزہ ہے ہی اسی لیے کہ بھوک لگے، روزہ ہے ہی اسی لیے کہ پیاس لگے، کھچن ہو، اس سے درجات بندے کے بڑھتے ہیں۔ اور اگر روزہ ایسا ہو کہ روزہ رکھ کے اسی کے سامنے بیٹھ جاؤ اور دن سارا وہاں سے ہلو نہ کہ ہم نے روزہ رکھا ہو، سبحان، یہ کوئی بات ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، کما کتب، جس طرح کہ فرض کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، غلقت ابواب النار، تو اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو اللہ سنگلوں میں جکڑ کے دریاؤں کے اندر لٹکا دیتا ہے، شیاطین بند ہو۔ اب شیاطین نما انسان آزاد ہے، جن کے ساتھ 11 مہینے رہتا ہے ان کو عادتیں تو پڑی ہوئی ہیں، وہ شیاطین نما انسان ہے، کیونکہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں۔ تو شیاطین نما انسان تو آزاد ہے، ان سے شیطان دور ہو گیا، لیکن اپنی شیطانی کا اثر تو ان کے ساتھ چھوڑ گیا۔ تو رمضان اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے، اپنے آپ کو طیب اور منزہ کر لیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مضبوط کر، اللہ کے سامنے دعائیں کرنے کا مہینہ، اللہ سے مانگنے کا مہینہ، کہ اللہ رب العالمین اپنی عطا اور بخشش میں سے نواز دے اور دامن بھر دے۔ ایام معدودات، چند دنوں کی بات ہے کہ انسان اللہ کا ہو کے رہ جائے، اللہ کی مان کے چل جائے، اور اللہ کے دین کو سمجھ کر چل جائے۔ آج یہ دین کی ناقدری کی وجہ سے یہ حالات ہے۔ پھر ہماری نمازیں، ان کے اندر غفلت، عدم توجہ، پھر الفاظ اور تلفظ، ان کی ادائیگی، ان باریکیوں کے اندر جائیں تو مسلمان کتنا کمزور ہے، مسلمان کتنا پیچھے ہے، اس کو احساس ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ 11 مہینے کے بعد ایک 12واں مہینہ جو 11 کا سردار ہے، اس لیے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس مہینے میں اللہ کے ہاں عظمت پالیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تراویحیں 20 ہیں۔ ایک آدمی نے پچھلے دنوں فیس بک پہ چڑھایا ہوا تھا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین ضرور کرتے تھے، لیکن وہ غیر مقلد نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، حنبلی۔ غیر مقلدیت فتنے کا نام ہے۔ غیر مقلد وہ لوگ ہیں جو شریعت سے کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ یہ بات سن لو، شیخ عبد القادر جیلانی غیر مقلد نہیں تھے، امام احمد بن حنبل کے معتقد تھے، حنبلی تھے، امام کے پیچھے چلتے تھے۔ اتنا بڑا خود امام ہے کہ ان کو امام کی ضرورت نہیں، پھر بھی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، خود امامت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ حضرت نے لکھا کہ تراویح 20 ہے۔ یہ بات بھی مان لو نا کہ آج تک تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تم تو 8 پڑھتے رہے ہو۔ آج پتہ چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین کے اندر لکھا کہ جناب علی صفحہ نمبر 380 کے اوپر کہ تراویح 20 ہیں۔ یہ بھی مان لو۔ اور بدعتی بھی نعرے مارتے ہیں پیران پیر کے، تو پیران پیر نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ عیدیں 2 ہیں، ایک عید چھوٹی اور ایک عید بڑی، اور پھر یوں مثال دی کہ جس طرح ہماری 2 عیدیں، اس طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں، ایک شب قدر کی، ایک شب برات کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہماری عید دن کو ہوتی ہے، ان کی عید رات کو ہوتی ہے، کیونکہ انسان سوتے ہیں، فرشتے سوتے نہیں، اس لیے ان کی عید رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی مان لو۔ تو پیران کو اپنی مرضی سے ماننا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ماننا، اللہ کی مرضی سے نہیں۔ تو دین اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز کی طرح ہے، اپنی مرضی سے تو نبی بھی کچھ بھی نہیں کرتے، مرضی سے تو پیغمبر علیہ السلام بھی کچھ نہیں کرتے۔
مشکل حالات ہے، اللہ کے نبی ہجرت نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کا دل کرتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے شروع میں، اللہ کے نبی کا دل کرتا ہے کہ یار کبھی قبلہ مقدس سے بدل کر کے کعبہ شریف کی طرف ہو جائے، تو اللہ کے نبی یوں آسمان کی طرف دیکھتے، وقفے وقفے سے آسمان کی طرف، قد نرى تقلب وجهك في السماء، دوسرے سپارے میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کبھی کبھی سر اٹھا کے اوپر دیکھتے، کیوں؟ کہ کبھی یہ دعا قبول ہو جائے کہ کعبہ تبدیل ہو جائے مسجد اقصی سے کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف۔ لیکن پیغمبر نے خود نہیں کیا کہ یار نماز ہی پڑھنی ہے، اس میں کیا ہے، نماز ہی پڑھنی ہے، یہ کیا، خیر ہے پڑھو۔ اور جب کعبہ بدلا تو کس طرح نماز کی حالت میں حکم آ گیا، نماز پڑھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آ گیا کہ مسجد اقصی سے منہ پھیرو اور مکہ شریف کی طرف منہ کرو۔ اسی نماز کی حالت میں پیغمبر پلٹ گئے دوسری طرف، رخ بدل گئے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے دعائیں کرتے رہے، کوئی طریقہ ہے نماز بدل لیں گے نا کہ بھلا یہ نبی وہی تو تھا، تھوڑی دیر وہی تھا نا، پھر کیا ہے نا ادھر، یہ ہے کمال، یہ ہے انسانیت، نماز کی حالت میں پلٹ گئے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، دین کو بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، خیر ہے، پھر اس میں نتیجہ پتہ کیا ہے، پھر یہ مرزائی ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نبی ماننا ہے نا، نبی ماننا ہے، کوئی نبی چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، وہ انگریز کا پیدا کردہ حرامی، وہ غلام احمد قادیانی، وہ ذلیل اور گمراہ، وہ جہنمی، اس کے پیچھے لگ کینیڈا چلے جائیں گے، نیشنلٹی مل جائے گی اور وہاں جناب علی پیسہ آ جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور غلام احمد قادیانی کو اختیار کر لیا، لا الہ الا اللہ۔ اور کیا کہتے ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ تو دین پہ در پہ، لا تتبعوا خطوات الشیاطین، اللہ کہتا ہے شیطان کے قدم، خطوات جمع خطاطین، خطوات خطت کی جمع ہے، قدم بہ قدم شیطان کے مت چلو، شیطان والا راستہ ایمان والوں کا نہیں ہے، تمہارا راستہ جدا ہے، شیطان کا راستہ جدا ہے، شیطان کے مومن کے ساتھ کیا تعلق ہے بھلا، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے چلنا گناہ کبیرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں، میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بزرگ گزرا جس نے 1000 سال جنگ کی اور 1000 سال اسلحہ اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے رکھا کہ ہر وقت جنگ کا ماحول تھا۔ تو جہاد میں جانا اور اسلحہ باندھ رہی تو بڑی عظمت کی بات، بس یہ ہے کہ جہاد ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، جہاد۔ تو اسلحہ صحابہ نے رش کیا کہ یار اس کا کیا مقام ہے، لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ کے راستے میں ایک گھڑی صبح یا شام لگانا، 7 زمین آسمان لوگ قلم عرش کرسی اس کی اتنی قیمت نہیں جتنی اس کی قیمت ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، جہاد۔ تو صحابہ نے کہا وہاں کیا، ہمیں یہ کیا نصیب ہوگا؟ آئین اسی وقت جبرائیل اترے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی امت کو اس پر جب رش کیا تو آپ کو اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات دی ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے۔ یہ ایک رات اگر عشاء پڑھ لے اور رات کو کچھ عبادت کر لے، صبح فجر جماعت سے پڑھ لے، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے اللہ اونچی اور افضل کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کی امت کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب ان کو نبیوں کی طرح اونچے مرتبے نہ عطا کر دوں، جب ان کو میں دنیا میں سرداریاں نہ دے دوں۔ اور اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبیوں کے پاس فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا وہی دے کر، اور وہ مخصوص لوگ ہوتے تھے۔ آپ کی امت کا اعزاز ہے کہ میں شب قدر جیسی رات کے اندر آپ کی پوری امت کے اوپر فرشتوں کو نازل کیا کروں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ عرش کے اوپر جو کعبہ ہے، جس کے نیچے مکہ مکرمہ میں عین سید میں کعبہ ہے، وہاں یہ مقام حضیرت القدس، وہاں فرشتے سال پورا عبادت کرتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ چھٹی دے، ہم ذرا نیچے جائیں، جا کے آپ کے بندوں کو دیکھیں وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نیچے آتے ہیں. پیران پیر غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جب نیچے آتے ہیں تو بندوں کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. اور پیران پیر رحمۃ اللہ نے نشانی لکھی ہے کہ جب فرشتہ کسی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کی نشانی ہے کہ عین اس وقت اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ یہ فرشتہ سلام کر لے یا فرشتہ ٹچ ہو جائے یا یہ بندہ اس کے ساتھ لگ جائے، اس بندے کو کبھی خدا بدبخت نہیں رکھتا، نیک بختوں میں شامل کر دیتا. یہ رمضان اس لیے ہے، پکوڑے کھانے کے لیے نہیں ہے کہ کھا کھا کے پکوڑے پھر تراویحوں میں پانی پی رہا ہے 2 تراویح پانی 4 تراویح پانی کیا ہے؟ بڑے ٹھاٹ سے آؤ، بڑے فخر سے آؤ، بڑے مان سے آؤ تراویح پڑھنے جاؤ. مناسب کھاؤ، اعتماد سے کھڑے ہو کے سونا قرآن مجید ہے، صفے قائم رہے بالکل فصل. ڈھول والے کو ایسے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں جیسے پیدائش ڈھول پہ ہوئی، اور کنجروں کو ایسے ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں، اور جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے نکلتے کہ کہیں برکت حاصل ہو. جنازے کی صف میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو زیادہ ثواب ہے، فرض نماز میں آگے کھڑے ہو جاؤ تو زیادہ ثواب ہے. یہ بات یہ بھی اللہ کے نبی کی کیا کمال بات ہے کہ جنازے کی صف میں پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو زیادہ ثواب ہے. وہ یہ اللہ کے آج ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بدعتی دین کا جنازہ نکالتے ہیں، بھئی جنازے کے بعد قبر پر اذان ہوگی، کھوتے ہو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ اور جاہل بے دین ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ گمراہ. اذان ہے قبر پر نہیں، سوٹا ہاتھ میں ہو اور اذان دینے والے کی پنڈلیوں کے اوپر اس قوت سے مارے چمڑی ساتھ میں، اس کا پتہ چلتے اس کو یہ دین بدلتے. اسلام کیوں کیا؟ اذان دینا غلط ہے. حضرت بلال نے اذان نہیں دی، بلال نے تو دی ہے، کبھی شیطان نے اذان دی؟ تو شیطان ہے. عجیب. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور تمہیں دبائے گا. یہ پہلے ہی دبے ہوئے ہیں، یہ تو اشارے کے منتظر ہے کہ جناب ہمیں اشارہ کرو، ہم کان پکڑنے کے لیے تیار ہیں. دجال کے ہاتھ میں ہوگی روٹی روزی رزق، وہ اسی کو دے گا جو اس کی مانے گے، اسی کو دے گا جو اس کی مانے. آج بھی ایسے ہے کہ نہیں؟ کشمیر آٹا لینے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے دجال کے پاس جا کے پرچی لو، پھر آ کے جناب عبداللہ صاحب کی دکان سے آٹا لو، پیسے اپنی جیب سے لے لیں، لیکن پہلے دجال سے پرچی لے لیں. وہاں عورتیں بھی لائن میں لگی ہیں، مرد بھی لائن میں لگے. دجال پرچی دے گا پھر آٹا ملے گا. ایام معدودات، اللہ کہتا ہے چند دن سیدھے ہو جاؤ، پورا سال سیدھے ہو جاؤ گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خط لکھا، 5 راتوں کا دھیان رکھنا، پورا سال عزت سے رہو گے. وہ 5 راتیں کون سی؟ ایک شب قدر کی اور ایک شعبان کی 15ویں لیلۃ القدر، شب قدر. 2 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ. یہ راتیں کبھی غفلت سے نہیں. ہزاری روزے کا پوچھتے ہیں، ہزاری روزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ معراج والے دن جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس دن روزہ رکھا ہے، اس دن روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے. معراج کا پتہ ہی کسی کو نہیں. صبح حضرت ابو بکر صدیق جیسا آدمی کہ جو پیغمبر کے ساتھ ایسے ہے جیسے جسم سے لباس ہوتا ہے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ حضرت رات کو معراج پر گئے. ابو جہل آ کے پوچھتا ہے، اوے تو بتا کہ اگر کوئی بندہ کہے میں رات کو مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر وہاں سے میں نبیوں کو نمازیں پڑھائی، پھر 1 2 3 4 5 6 7 آسمان کراس کیے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، عرش پر گیا، اور پھر میں خدا سے ہم کلام ہوا، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں. تو ابو جہل خوش ہو گیا، میرا کام ہو گیا. کہا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پیچھے تو دوڑا جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ رات کو ہوا ہے. کہا اس نے اگر کہا ہے تو بالکل ہوا ہے. تو اگر روزہ ہوتا تو صدیق اکبر کا تو روزہ نہیں تھا. رمضان کا روزہ نہیں رکھیں گے، بی پی آئی ہوتا ہے. بی پی کہاں؟ برائلر کھانے والے کے اندر بھی بی پی ہوتا ہے، اور شوارما کھانے والے کے اندر بھی بی پی ہوتا ہے. بی پی کہاں ہے؟ بی پی نہیں، بی بی. زنان مردان نا، بی بی آئی ہوتا ہے. بی پی کہاں آئی ہوتا ہے؟ بی بی آئی ہوتا ہے. مرد کہاں ہے؟ ایسے کپڑے
ٹھیک ٹھاک قد ہے، چست قمیضیں، کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کھینچتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ پیالہ کٹ، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، پیالہ کٹ. میں نے آپ کو بتایا نا، ایک عورت ایک مرد میاں بیوی، ماں باپ چھوٹا سا بچہ لے، اس کو دم کرنا ہے. میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں بندہ اسی طرح کہوں. میں نے کہا جی اس کا والد فوت ہو گیا. تو اس زنانی کو اتنا آیا کہ جڑا میرا، مجھے تو پتا تھا ماں باپ، میں نے جان کے کہا. میں نے کہا بچے کا والد فوت ہو گیا. تو تھوڑا ضبط کر کے مجھے کہتی ہے نہیں یہ میرے ہاسپٹل ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا والدہ اس کی ہے؟ تو کہتی ہاں میں ہوں. تو میں نے کہا تم نہ ہوتے تو اچھا تھا. دنیا میں جتنے بھی کمال والے بچے تھے، قدرت خدا کی، ان کے والدین فوت ہو جاتے تھے. تب وہ رڑ پھڑ کے جب پلتے تھے تو کام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں رہے. اکثر انبیاء کے والدین فوت ہو گئے، اولیاء کرام کے والدین فوت ہو گئے. جن سے اللہ نے کام لینے ان کو مصیبت میں ڈال دیا تاکہ وقت سے سبق سیکھیں. یہ جو دھوپ چڑھتی ہے تو کیوں چڑھتی ہے؟ گندم والے پریشان ہیں، گندم پک نہیں رہی، خراب ہو رہی. آپ کو پتہ ہے جو لوگ کسان ہیں، ہل چلاتے ہیں، پہلے لوگ ایسے چھٹے سے پھینکتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بیج پھینکا نا، اور اس وقت لوگ بیل جوتتے. جو بیج ڈائریکٹ کھیت میں گرا اور جو بیج بیل کی پشت پہ پڑ کے نیچے گیا، کہتے ہیں دونوں کی پیداوار میں فرق ہے. ایسے ہے جی نہیں، کیونکہ تاخیر ہو گئی. اور یہاں 50 سال کا ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی، یہاں تاخیر نہیں ہوئی. 7-8 بچے بچیاں اور غسل فرض کرنا نہیں آتا، یہ بھی وضو کر سکتے. یہ تو پلیت ہے، اصلاً پلیت ہے. اور ویسے نعرہ مارتے میں عاشق رسول ہوں، میں سنی ہوں. کدھر سے سنی؟ مسائل بیان کرنے کا زمانے میں رواج ختم ہو گیا، رواج ختم. اچھا جی ٹیکا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا جی کسی کو بلڈ دے دے خون ٹوٹ جاتا. کوئی نہیں یہ پوچھتا کہ میں سود خور ہوں میرا روزہ ہو جاتا ہے. بھائی حرام خور کی کمائی کا روزہ نہیں ہوتا، بس سود خور کا روزہ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے پوچھا؟ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک کوفی آدمی آیا، کہنے لگا جی قمیض پہ مچھر کا خون لگا ہو نماز ہو جاتی ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کوفیو، تمہاری قمیضوں کے اوپر حسین کا خون لگا ہوا ہے، تم نے نواسہ رسول کو بے دردی سے مار دیا، تمہیں اس خون کی غیرت نہیں آئی، مچھر کے خون کا لحاظ کرتے. رشوت خور کی کمائی کا کیا روزہ ہے؟ بے شک وہ یہاں سے لے کر میر پر چوک دسترخوان لگا دے اور جانور اور انسان مشترکہ کھائے، اس کا تو کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں. ایام معدودات، چند دن کی پاسداری کر لو تاکہ تمہارے اندر دین زندہ، اندر کی روح زندہ ہوگی تو انسان بنے گا، خشیت ہوگی تو انسان بنے گا، اللہ کا خوف. اپنے جی کی نہ مانو، نبی جی کی مانو. ایمانداری سے بتاؤ جو جی میں آئے وہ کریں گے یا جو نبی جی نے کہا وہ کریں گے؟ نبی جی نے کہا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جبرائیل آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو. ابو جہل پہ لعنت آتی ہے، کیوں کہ ابو بکر نبی جی کی مانتا ہے اور ابو جہل کس کی مانتا ہے؟ اپنے جی کی مانتا ہے. اپنے جی کی نہیں ماننی، نبی جی کی ماننی. حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صحابی بیٹھے، ایک صحابی نے سرخ چادر کی ہوئی، سرخ چادر. حضرت نے اس کو تھوڑا دیکھا، وہ صحابی گھر کے تنور جل رہا تھا، اس چادر کو اٹھایا اور تنور میں پھینک دیا اور آ کے دوبارہ بیٹھا. کہا وہ چادر کدھر چھوڑی؟ کہا حضرت جلا دیا. اور سادیا وہ تو میں نے اس لیے دیکھا کہ عورتوں والی چادر ہے، تو آپ اس کو کسی گھر میں عورت کو دے دیتے. فرمایا کہ جس چیز کو میرے نبی نے نفرت سے دیکھا وہ میرے گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں رہ سکتی. یہ ایمانی غیرت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر پھر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک گھر دیکھا، گھر کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا جیسے آج کل مونٹی لوگ. کہا یہ کس کا ہے؟ فلاں صحابی کا. تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں وہ صحابی آئے، حضرت سے سلام کیا، حضرت نے کوئی خاص توجہ نہ فرمائی. پوچھا یار کیا ہوا؟ کہا یار ایک دن ہم اس طرح گئے تھے تو آپ کا گھر دیکھا تھا تو بڑا عالیشان بنا ہوا تھا، شاید اس وجہ سے وہ گئے تو گھر ہی گرا دیا. صحابی باغ میں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں ایک گنجان درخت تھا، اس میں پرندہ پھنس گیا.
جب اڑنے لگا تو راہ نہ ملا، اس نے پھڑپھڑاہٹ کی تو ان کا نماز سے دھیان پھر گیا، سیدھے حضور علیہ السلام کے پاس گئے، کہا یہ میرا باغ ہے، یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں، وہ باغ مجھے نہیں چاہیے جو میری نماز توڑ دے۔ اتنا بڑا موبائل جیب میں ڈالا، اور پھر جان بوجھ کے نماز میں سائلنٹ نہیں کرتے، اور ان کی نمازیں ہو جاتی ہیں، بج رہے بار بار بج رہے بار بار۔ نمازی ہو تو ایسے نہ ہو، تیرا کیا کام ہے؟ ایسی ایسی بلیں لگائی ہیں جیسے CIA کے بعد کائنات کا نظام اب اس کے ذمہ داری، ایسی ایسی بلیں۔ شرم تم کو مگر یہ ایسا، نماز ہو تو فکر ہو، نماز نہیں ہے اس لیے فکر۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیا قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں نماز وہ نماز ہے جو بے حیائی سے روک دے، جو فحاشی سے روک دے، جو کر رہا ہے اس کی نماز تھوڑے، وہ ہے ہی بے حیا، اس کی نماز نے اس کو چھوا تک نہیں۔ تو میں نے عرض کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کی طرح ہے، اور نبی کی ماننی ہے، نبی جی کی ماننی ہے، اپنے جی کی نہیں ماننی۔ اور میں نے شروع میں یہ بھی کہا کہ تراویح کتنی ہے؟ 20 تراویح۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ ابن عباس حضور کے چاچے کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان، اللہ کے نبی رمضان میں پڑھتے 20 رکعتا 20 رکھتے، والوتر اور 3 وتر پڑھتے، 3 وتر پڑھتے۔ کتنے لوگ ہیں ٹریفک پولیس میں جاتے ہیں، جی وہ ٹرائی دینی ہے یار کاٹ دو، سارے کام ہو جاتے ہیں، گاڑی بھی کاٹ لی، یہ بھی کر لیا، وہ جو پوچھتے ہیں نا یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ کس چیز کی ہے، اس میں بڑے بڑے مار کھا جاتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو علامت ہے اس کے خلاف اگر بتانے کا دماغ میں ہو، یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ جی علامت ہے آگے CMH آ گیا، یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ علامت ہے جی آگے GHQ آ گیا، یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے جی آگے ریلوے پھاٹک آ گیا، اور اگر وہ ریلوے پھاٹک کو کہے یہ کس چیز کی علامت، یہ علامت ہے جی آگے مسجد آ گئی، اور اگر CMH آ گیا یہ کس چیز کی علامت ہے، یہ علامت ہے آگے نان چنے والی دکان آ گئی، کیونکہ مینٹل ہے، اس سے گاڑی چھین لو۔ تو لوگ دین کے اندر اسی طرح نہیں کرتے، یہ کیسے کرو، کوئی بات نہیں ایسے بھی خیر ہے، کوئی بات نہیں ایسے بھی خیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ختم رسولت کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا دین گڑھ لیا، کوئی بات نہیں اس طرح بھی خیر، کوئی بات نہیں اس طرح بھی خیر۔ کچھ دن پہلے باجوہ صاحب چیف تھے، اب وہ چیف نہیں ہے، بات ختم۔ اب کوئی چیف کا نام لے گا، چیف وہی ہے، کرسی وہی ہے، مقام وہی ہے، جگہ وہی ہے، ملک وہی ہے، عہدہ وہی ہے، بندہ وہ نہیں ہے، قلم وہ نہیں، قلم وہی ہے، ہاتھ وہ نہیں ہے، دستخط وہ نہیں ہے، حیثیت وہ نہیں ہے، کیونکہ کرسی سے اٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے کرسی سے اٹھ گئے، نبوت ختم۔ عیسیٰ آئے کرسی سے اٹھ گئے چلے گئے، نوح آدم ابراہیم سب پیغمبر آئے چلے گئے، آخر میں ایک کرسی بچی جس کو ختم رسالت کی کرسی کہا گیا۔ قیامت کی صبح تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پہ جو ہاتھ ڈالے گا اس کا ہاتھ کاٹنا ایسے ہی فرض ہے جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایمانی غیرت ہے، یہ دینی غیرت ہے، اور یہ مسلمان میں ہوتی ہے۔ کتا گھر میں رکھا ہوتا ہے نا، کتا بھی پہچانتا ہے بندوق۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا تو کہتے بیمار ہو گئے جی سب دیوار، ہسپتال داخل ہیں۔ میں نے پوچھ لیا، میں بھی ادھر ہی بیٹھا تھا کہ توجہ، میں جی بزرگ بیمار ہیں، تھوڑا شرمندہ ہو کے کہتا ہے نہیں کتے 2 بیمار تھے تو ہسپتال داخل۔ اللہ، تب مجھے پتا چلا کتوں کا اسپتال ہے۔ اچھا یہ ہینڈ فری کا مجھے پتا نہیں تھا، پچھلے سال میں شہر جا رہا ہوں، ایک لڑکا ادھر برگیڈ کی مسجد سے آ رہا ہے، پینٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، ٹھیک تھا، باتیں کر۔ میں نے کہا یار یہ پاگل ہو گیا یار، اچھا بھلا لڑکا ہے۔ پھر میں نے کسی سے تذکرہ کیا کہ یار ایک لڑکا دیکھا یار ٹھیک ٹھاک پاگل ہے، وہ کہتا، اس نے سمجھا مذاق، میں نے کہا مجھے، کہتا یار وہ اس نے وہ ٹوٹیاں سی لگائی ہے، موبائل ادھر ڈالا ہو، وہ بات کر رہا ہے۔ اچھا لا الہ الا اللہ۔ ایام معدودات، چند دن کی پاسداری ہے، چند دن کی، مسلمان بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست۔ یورپ کی وہ آنکھ تو نہیں ہے جو ایمان والے کی آنکھ ہے، اس کی وہ آنکھ تو نہیں، وہ کہاں سے ہے؟ وہ اندر سے اندھیرا، باہر سے اندھیرا، اس کو کہاں سے سمجھ؟
یہ آنکھ تو اللہ نے ایمان والے کی، یہ آنکھ ایمان والے کی، درون دل بیرون دل کے حال سے اللہ نے اس کو مطلع کیا اور اس کے اوپر فضل و فیضان کی نظر فرمائی۔ یہ نظر تو اللہ نے ایمان والے کو دی ہے، اور ایمان نہیں ہوگا تو نظر کہاں سے آئے گی، نگاہ کہاں سے آئے گی؟ تو ایمان تقوی پرہیزگاری نماز اس کی جستجو پاسداری، یہ رمضان ہے، یاد رکھیں۔ رمضان کی قدر کرو، رمضان کی ناقدری مت کرو۔ رمضان کی ناقدری کرنے والے پورے 11 مہینے پیٹتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جمعے کی قدر کرو، کیونکہ جمعے کا دن ایسا ہے کہ جنت کے اندر جمعے والے دن اللہ اپنی زیارت کرائے گا۔ جمعہ ایمان والوں کو جمعے والے دن اللہ اپنی زیارت کرائے گا۔ اور پھر داؤد زبور پڑھیں گے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ اس طرح بجتے تھے، ایسی آواز تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ، پھر اللہ خود قرآن پڑھے گا۔ اگر موت وہاں ختم نہ ہو گئی ہو تو لوگ مر جائے، لوگ مر جائے، رب العالمین کا نظر۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی زیارت کس طرح کریں گے، اتنی دنیا اولین آخری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم کبھی چاند کو دیکھتے ہو؟ جب نکلتا کہاں دیکھتے، نظر آتا ہے کہاں نظر؟ کہا اسی طرح سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح دنیا ساری چاند دیکھتی ہے اور ان کو چاند نظر آتا ہے، اسی طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گے، کسی کو زیارت میں تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تو رب کا بنایا ہوا نظام اور انتظام ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی قدر کرو، جمعے کو ضائع مت کرو۔ جس نے جمعہ بچایا اس کے باقی 6 دن عزت دار سلامت۔ جس نے رمضان کی قدر کی اس کے پورے 11 مہینے قدر دی۔ جس نے رمضان میں نماز نہ پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت نہ شروع کی، پورے 11 مہینے وہ قرآن کو مستقل پڑھ ہی نہیں سکتی۔ جس نے رمضان میں نماز نہ پڑھی، دعا کا اہتمام نہ کیا، پورے 11 مہینے نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین ہے، یہ دین کی بات ہے۔ اور یہ میں دین کی باتیں اس نیت سے نہیں سناتا ہوں کہ میں سلطان بہو بیٹھا ہوں اور آپ کے گزرے لوگ ہو، نہ، آپ مجھ سے بہت اونچے اور افضل ہو، ایسی بات نہیں۔ جیسے میں آپ کو کوئی بات کہتا ہوں، مجھ کے اندر کوئی نظر آئے تو تم مجھے کہو۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ دین کو اللہ کی منشا کے مطابق زندہ کیا جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی تربوز نہیں کھایا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا کہ کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے۔ تو میں نے سوچا میں اگر کروں گا توڑ کے کھایا تو کاٹ کے کھانا ہوا تو خلاف ہو جائے گا، تو میں وہ کام ہی کیوں کروں جس سے مجھے خطرہ ہے کہ میں سنت سے محروم ہو جاؤں۔ سنت تو یہ چیز ہے، سنت یہ چیز ہے، سنت تو سنت ہے۔ ایک مور لگی ہو جب تو پھر آپ کو کوئی روک سکتے ہیں، اور جب جعلی کارڈ ہو تو آپ کے اپار ہو سکتے ہیں، اور جب آپ کے پیچھے کسی بڑے کا فون آیا ہو تو بے شک کوئی چور اور ڈاکو ہو اس کو ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور جب گاڑی کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہو تو پولیس والا جو اس طرح بیٹھ کے چائے پی رہا ہوتا ہے، جو ادھر ڈی سی صاحب آ گئے، پلیٹ ہے نا، کیونکہ اس کو علامت پر یہ سنت قیامت کے دن مور ہے، یہ سنت قیامت کے دن سرکاری جھنڈی کی طرح ہے۔ جب سنت والا آئے گا پل صراط کشادہ ہو جائے گا، جب سنت والا آئے گا اللہ کی رحمت راہیں کھول دے گی، جب سنت والا آئے گا سارے اس کی تابعداری میں ہوں گے، وہ پل صراط سے گزر جائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بجلی جب آن ہوتی ہے تو جس سپیڈ کے ساتھ بجلی کراچی پہنچتی ہے اسی سپیڈ کے ساتھ بمبر آتی ہے، ایسے ایمان والا اتنی سپیڈ سے گزر جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پل صراط سے گزر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔